الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ بھی پئیں. کنز الایمان شریف بھی دے دیں. جنید ادھر ہے. پاس رکھیں جب میں آپ کو کہوں گا اپنے کھڑے ہو کے اس آیت کا ترجمہ. 27 سے لے کر 30 تک پاس رکھیں, اے سی کے پاس رکھیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظل ممدود صدق الله العظيم. حضرات علماء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظیم محدث عاشق رسول سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقبول بارگاہ رسالت کتاب الشمائل المحمدیہ کی آج پہلی حدیث مبارکہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مجھے میرے استاذ, ان کا نام ہے ابو رجا حضرت قتیبہ بن سعید, انہوں نے سنائی. اور ان کے استاذ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے مقیم مدینہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی. دین میں سند کا
بڑا عمل دخل ہے۔ سند ہی ہے کہ آپ کس سے سن رہے ہیں، میں نے یہ حدیث کن سے سنی، انہوں نے کن سے سنی، انہوں نے، اس کو سند بولتے ہیں۔ اگر سند نہ ہوتی تو جس کے منہ میں جو آتا وہ بکتا جاتا، اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے استاذ کون ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث سن رہے ہیں حضرت قتیبہ سے، اور وہ سن رہے ہیں حضرت امام مالک سے، اور آگے دیکھیے سند کتنی خوبصورت ہے۔ امام مالک کی حدیث سنتے ہیں حضرت ربیعہ سے، اور وہ یہ حدیث سن رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ صحابی رسول ہیں۔ تو یہ اب اس سند پر ہم بات کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک ایک ہے مالک بن انس، وہ امام ہیں چوتھے، جس طرح 4 امام ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ تو وہ مالک بن انس ہیں، اور جو صحابی رسول ہیں وہ انس بن مالک۔ اور یہ انس بن مالک وہ خوشبخت صحابی ہیں کہ 10 سال عمر تھی جب سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے۔ آپ خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں جلوہ گری ہوئی تو اس آمد کی برکت سے مدینہ کی ہر گلی روشن ہو گئی تھی۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہر گلی روشن ہو گئی۔ اب جب محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف آپ نے قیام کیا، لوگ جوک در جوک آ کر تحائف اور ہدایہ پیش کرتے ہیں۔ مہمان جو ایسا ہے تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ بڑی غریب تھیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اپنے بیٹے کو لیا، 10 سال ان کی عمر ہے، اور بیٹے کو جا کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، حضور میرے کول پتر تو علاوہ کوئی شے نہیں، تسی میرے کول پتر ہی لے لو، میرا پتر ہی تسی کو۔ تو بس پھر فقیروں پہ پیار آ گیا، حضور نے قبول فرما کر اپنا بیٹا بنا لیا، قبول بھی کیا اور فرمایا یہ میرا چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ تو جب تک پھر آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ظاہری آیات کے ساتھ جلوہ گر رہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے کام کاج کرتے رہے، اور پھر حضور نے دعا دی آپ کو، جو کہ بخاری میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انس بڑا غریب ہے، ہم دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے اور اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ 2 دعائیں دی، مال میں بھی برکت، اور اب مال میں کتنی برکت ہوئی؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اب مال میں کتنی برکت ہوئی؟ فرماتے ہیں سارے مدینہ والوں کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ مال میں برکت۔ اور اولاد میں کتنی برکت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 بیٹے عطا کیے۔ نام ہی سمجھ آوے منا دے، لکھا ہوا کتابوں میں 100 بیٹے، اور 78 ذکرن، ان میں سے 78 بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں۔ اتنی برکت۔ حضور نے دعا دی، فرمایا انس کے یا اللہ انس کے مال میں بھی برکت دے اور انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اولیاء شریف شروع ہوا چاہتا ہے، سنیے جناب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل
لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ آج ان دو جملوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو قد زیبا ہے وہ نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ بظاہر یہ دو لفظ ہیں مگر ان پہ ساری زندگی گفتگو ہوتی رہے گی۔ قد کی جب بات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، کیونکہ یہ دونوں عیب ہیں۔ لمبا ہو تو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، چھوٹا ہو تو بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ تو زیادہ اور نہ ہی زیادہ، پھر کیسا تھا؟ جب لمبا بھی نہیں ہے چھوٹا بھی نہیں ہے تو کیسا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ امی جان حضرت عائشہ سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ تو کمال یہ تھا جی، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں لم یکن یماشیہ احد من الناس الا طالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لمبا نہیں تھا قد، لیکن لمبے لمبے سرو کے قد والے لوگ حضور کے ساتھ چلتے تھے۔ جب آپ سفر کرتے تو اونچے اونچے قدوں والے، مثال کے طور پر کسی کو بھی نہ لیجئے، حضرت عمر کو لے لیجئے، اونچے قد والے، چٹان کی طرح سینہ اور قد اونچا، وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں چلنے کی بات تمہیں نہیں بتاتی، میں تمہیں اور ایک بات بتاتی ہوں۔ فرماتی ہیں کان اذا جلس، جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جلوہ فرما ہوتے، آپ زمین پر بیٹھے ہوتے، دوسرے لوگ کھڑے ہوتے آپ کے سامنے، اس کے باوجود کندھے حضور کے اونچے ہوتے تھے۔ قد مبارک زیادہ لمبا بھی زیادہ چھوٹا بھی، مگر کمال یہ ہے کہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی حضور کے کندھوں سے نیچے نیچے ہی نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر پہنچے اور کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ قد مبارک زیادہ لمبا، اور کمال یہ ہے کہ عرش حضور کے قدموں کے نیچے ہے۔ قد مبارک لمبا مگر عرش حضور کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات جی، اور وہ قد ایسا تھا کہ اس کا سایہ بھی نہیں تھا، اس قد کا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت جملے کہے، سلام رضا جب آپ پڑھیں تو اس میں یہ شعر آئے گا، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ظل ممدود رأفت پہ لاکھوں سلام۔ اوکھی گالے ہونی سوکھی ہو جائیں گی۔ قد بے سایہ یعنی ہم نے کچھ 4 گھنٹے میں جو مضمون آپ کو سمجھانا تھا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قد کیسا تھا، فرماتے ہیں بے سایہ، بات ختم۔ قد کیسا تھا؟ بے یعنی اس کا سایہ۔ کیوں؟ قد کون سا ہے؟ بے سایہ۔ سایہ کیوں نہیں؟ صاحب شفا یہاں پر آ گئے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پوری امت کا مسئلہ نقل کیا، اجماع۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لا ظل لشخصہ فی شمس ولا قمر لانہ کان نورا۔ فرمایا سورج اور چاند میں بھی آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، یعنی جب آپ تشریف لے کر جاتے تو سورج اور چاند میں بھی آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا، اس لیے کہ حضور سر سے لے کر پاؤں تک نور تھے، اور نور کا سایہ نور کا سایہ، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قد بے سایہ کے سایہ مرحمت۔ فرمایا اللہ کے بندو حضور تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، سایہ نہیں ہے مگر حضور اللہ کی رحمت کا ہم سب پر۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا،
لوگ کہتے ہیں کہ سایہ، سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا۔ لوگ کہتے ہیں اور سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ عالم پہ ہے، عالم پہ ہے۔ دوسری بات مجدد پاک نے یہاں پر بات لکھی، فرمایا یہ جو سایہ ہوتا ہے، یہ سایہ آ رہی ہے، فرمایا یہ جس چیز کا سایہ ہوتا ہے اس چیز سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا سایہ خوبصورت ہے۔ یہ اصول ہے کہ کوئی بھی شے ہوگی، اس عکس پڑ رہا ہے کہیں بھی، تو وہ شے جو ہے وہ سائے سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ حسین ہوتی ہے۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف ترست، کسی بھی چیز کا سایہ اس چیز سے زیادہ سونا ہوتا ہے، اور حضور سے سونی چیز رب نے بنائی نہیں ہے، تو سایہ کہاں سے ہوگا؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سونی چیز بنی نہیں ہے، تو پھر سایہ کیسے ہوگا؟ سایہ چہ معنی دار ہے، تو سایہ کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس پر اعلیٰ حضرت جہاں پر پہنچ کر بات کر رہے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ بریلی میں بیٹھنے والے کا دماغ کتنا چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جملے مشکل ہے، اس کو سمجھیں۔ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، کہتے ہیں ہے تو بے سایہ لیکن سب پہ کیا ہے؟ قد ہے بے سایہ لیکن سب پہ کیا ہے؟ اللہ یہ سایہ ہم کو نصیب رکھے۔ قد ہے بے سایہ لیکن عالم پہ کیا ہے؟ سایہ۔ اگلا جملہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، ظل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں لفظ ظل، توئے کے بعد جو زوئے ہوتی ہے نقطے والی، وہ ذکر ہوئی ہے۔ اب یہ ظل کیا ہے یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جی بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ جب اہل جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کی تواضع کیسے کرے گا؟ پڑھیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 ہے جی 27۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جو دائیں طرف والے ہیں وہ کیسی دائیں طرف والے؟ دو ہی لوگ ہوں گے جی، دو حصے ہوں گے۔ جو دائیں طرف والے وہ سارے جنت میں ہوں گے، جو دائیں طرف والے وہ سارے، جو دائیں طرف والے وہ سارے، تسی کھبے نہیں ہو، تسی بھی سجے ہو۔ جو دائیں جانب والے وہ سارے کدھر ہوں گے اور کیسے ہوں گے جی؟ بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں۔ ہاں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْدُودٍ، جی بیری کے پتوں کے سائے میں ہوں گے، لیکن وہ بیری ایسی ہوگی جس کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ وہ بیری ایسی ہوگی جس کے، جی کیلوں کے گچھوں میں، کیلوں کے گچھوں میں، لیکن وہ یہ والے نہیں ہیں جو ادھر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے اور کسی کان نے انہیں سنا نہیں ہے۔ وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کان نے انہیں سنا نہیں ہے اور کسی آنکھ نے انہیں اور کسی دل نے انہیں سوچا نہیں ہے۔ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی، حوریں کیسی ہوں گی، وہ کیلے کے گچھے کیسے ہوں گے، بیری کا درخت کیسا ہوگا، ان کا سایہ ہوگا اہل جنت کے اوپر۔ جی ہمیشہ کے سائے میں، وَظِلٍّ ممدود، یہ آیت نمبر 30 ہے بیٹا۔ ہاں اس میں لفظ ذکر ہوا وَظِلٍّ ممدود، اللہ فرماتا ہے انہیں ہمیشہ کا سایہ نصیب ہوگا، انہیں یہ سورہ واقعہ آپ جب پڑھیں گے تو آیت نمبر 30 پہ غور کیجئے گا۔ وَظِلٍّ ممدود، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ہمیشہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ کس طرح کا سایہ؟ ہمیشہ کے سائے کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے سائے کا معنی یہ ہے کہ سورج بھی اس سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ہمیشہ کے سائے کا معنی یہ ہے، ویسے
یعنی سورج آتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا سایہ ہوگا جس کو سورج بھی. تو ہم ہمیشہ کے سائے کے بارے میں جو محدثین نے بات نقل کی، سب سے پہلے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ ہمیشہ کا سایہ کیا ہے؟ تو حضور نے پھر خود بتایا. سنیے جی، ہمیشہ کا سایہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظل ممدود، ظل قرآن کی آیت بھی ہے، ظل ممدود، بولیے ظل ممدود، ظل ممدود یہ ہمیشہ کا سایہ ہے. پوچھا گیا یہ ہمیشہ کا سایہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ درخت ہے کہ کوئی سوار 100 برس تک اس کے سائے میں سفر کرتا رہے مگر اس کا سفر ختم نہیں. ہمیشہ کے سائے سے وہ درخت مراد ہے جس کے سائے میں اگر کوئی سوار 100 سال، قیامت کا 1 سال، ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، اس حساب سے اگر 100 سال بلا ناغہ اور مسلسل سفر کرتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ طے نہیں کر سکے. یہ ہے جی ظل ممدود. اچھا، ایک تو قول یہ ہے. دوسرا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظل ممدود سے وہ درخت مراد ہے جسے جنت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے لگایا ہے. پریشان نہ ہو، ہم درخت سے آپ کو کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں مگر یہ قرآن ہے، اس کی تفسیر ضروری ہے. پہلا قول یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ درخت مراد ہے کہ اگر کوئی شخص 100 سال بھی سفر کرتا رہے اس کا سایہ کراس، اس کا سایہ طے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ درخت مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے کہاں پر لگایا؟ جنت میں لگایا. وہ کیسا درخت ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگایا. تیسرا قول یہ ہے کہ جنت کی تمام نہریں اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہے. جنت کی تمام نہریں اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں. تو ظل ممدود کے بارے میں کتنے قول ہو گئے؟ 3. پہلا یہ ہے کہ 100 سال تک کوئی مسافر اس کو طے نہ کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ وہ درخت ہے جسے دست قدرت نے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے. اور تیسرا یہ جنت کی تمام نہریں اس کی جڑ سے نکلتی ہیں. اس کو بولتے ہیں ظل ممدود. اور اس کی 3 صفتیں ہیں. اب جب ہم ذات رسول کو دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں صفتیں حضور علیہ السلام کے وجود میں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، میں تو ویسے ہی آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اصل تو یہ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں. ظل ممدود. اب پھر واپس جائیں اس شعر پر، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ظل ممدود رأفت پہ لاکھوں سلام. وہ ظل ممدود وہ لمبا سایہ دار درخت. جب یہ 3 صفتیں آپ نے پڑھی، 3 قول پڑھے، اب ہم ذات رسول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر یہ تینوں چیزیں مکمل طور پر نظر آتی ہیں. جی پہلی کیا تھی جی؟ وہ درخت ہے کہ 100 برس تک سوار اس کے سائے میں سفر کرے تو وہ سفر ختم. درخت کے سائے میں سفر کرے تو وہ سفر ختم. لیکن محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ طے کرنا تو ناممکن ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سائے مبارک کو طے کرنا یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا
بلکہ کائنات تو یہاں پر پھنسی ہوئی ہے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ختم کرنا تو یہ تب ہوگا نا جب شروع ہو، تو یہاں تو شروع ہونا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جبریل امین آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا اولو، اے اول آپ پر سلام۔ حضور نے فرمایا جبریل اول تو اللہ ہے اور تم مجھے کیوں کہتے ہو؟ یہ صفتیں تو ذات الہ کی ہیں، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں، یہ صفتیں اللہ کی ہیں۔ تو جبریل امین نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ سمجھ ہم کو بھی نہیں آتی، جب ادھر جاتے ہیں تو رب کہتا ہے اول تو میرا مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے، ظاہر بھی مصطفیٰ ہے، باطن بھی مصطفیٰ ہے۔ تمام امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ ذل ممدود کی 3 صفتیں پڑھی ہیں، تو تینوں صفتیں وجود مصطفیٰ، قد مصطفیٰ، قد زیبا میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بھی آپ نے سن لیجی کہ ذل ممدود وہ درخت ہے کہ 100 برس تک سوار اس کے سائے میں سفر کرے تو وہ ختم، یہاں تو شروع ہی نہیں ہو رہا، یہاں تو شروع ہی نہیں ہو رہا۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا جی کہ ذل ممدود وہ درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے۔ تو جب یہ صفت دیکھتے ہیں تو دل، شعور، آگہی، ادراک، سمجھ، فہم ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ تم ایک درخت کی بات کرتے ہو جس کا بیج اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے۔ یہاں غور کرو، یہاں تو رب نے پوچھ پوچھ کر اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ دست قدرت سے مکمل طور پر جس ذات کی تخلیق ہوئی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب کو کہا کن فیکون، سب کو کہا ہو جائیں، ہو گئے، لیکن حضور کو یہ نہیں کہا ہو جا۔ روح کو تخلیق کیا اور پھر پوچھا محبوب ہاتھ کیسے ہونے چاہیے۔ باقی ہماری ساری روحیں جناب آدم سے لے کر قیامت تک جس نے آنا تھا کہا کون، ہو گئے بس۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا محبوب ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، تو عرض کیا یا اللہ انگلی ایسی ہو کہ اٹھے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ فرمایا ایسے ہی بنائیں گے، ایسے ہی بنائیں گے۔ چہرہ کیسا ہونا چاہیے، کہا ایسا ہو بس ابو بکر دیکھے کلمہ پڑ جائے۔ تو ایک ایک شے پوچھ کر بنائی جی اپنے کان۔ حضرت حسان نے کیا منظر ہوگا جب مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ۔ حضور میں آپ کی عمر، آپ نے 60 سال کفر میں گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے، تو عرض کرتے حضور میں بڑے بڑے بندے دیکھے، میں شاعر سا پھردا رہندا سا، لیکن میری آنکھ نے جمال محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نال خیال ہے ویکھ کے میں سکتی سی واجمل منک لم تلد النساء، انج دا سونا کسی ماں نے جڑیا ہی نہیں۔ پھر خیال ہے جڑ کے میں سکتی سی خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے اور ایسے آپ خلق ہوئے جیسے آپ کرتے ہیں۔ سینہ کیسا ہونا چاہیے، عرض کیا یا اللہ ایسا سینہ ہو کہ جو قرآن کا بوجھ اٹھا سکے۔ پہاڑ پر پیش کیا گیا قرآن، زمین و آسمان پر، انہوں نے کہا جی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ حضور کے سینے پر پیش کیا گیا، حضور نے کہا حاضر ہے جی، حاضر ہے جی، حاضر ہے جی۔ تو یہ دوسری بات بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکمل طور پر پائی جاتی ہے۔ اور تیسری ہے جی جنت کی تمام نہریں جس کی جڑ سے نکلتی ہوں،
تو اس کو ظل ممدود کہتے ہیں۔ جنت کی تمام نہریں جس کی جڑ سے نکلتی ہیں، تو جو جڑ جنت کی نہروں کو سیراب کر رہی ہے اور پانی دے رہی ہے، اس کا اپنا کیا حال ہوگا؟ یعنی ایک جڑ ہے اور جنت کی اس سے نہریں، اور نہریں ایسی ہیں جس سے شرابن طہورا، ایسا ایسا پانی آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی ایک گھونٹ پی لے تو اس کو پیاس ہی نہیں لگے، تو پھر اس جڑ کا اپنا حال کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کی 2 بوند ہیں، یعنی یہ ظل ممدود وہ درخت ہے جس کی جڑ سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر آ میں تم دساں، جس کی 2 بوند ہیں، 2 بوند ہیں، بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا ہے۔ جس کی 2 بوند ہیں، 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل جنت کی نہر ہے وہ رحمت کا جڑ نہیں، جڑ نہیں، دریا ہمارا، جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کا سایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں اس سائے کی چھاؤں میں رہنا نصیب فرمائے، دونوں جانوں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سائے کی چھاؤں نصیب فرمائے۔ جن کو اس سائے کی چھاؤں نصیب ہو جائیں، پھر ان کے سامنے دنیا کی کوئی بھی نعمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر شرط یہ ہے کہ اس سائے کی چھاؤں میں کوئی آ جائے، اور اس سائے کی چھاؤں میں آئے امام محمد رضا، اس سائے کی چھاؤں میں آئے حضرت امیر المجاہدین۔ تو جن کو نہیں نصیب ہوئی تھی انہوں نے آج ساری اسمبلیاں تحلیل کروا دی ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، آواز آئی تو نہیں، تیری ساری کیبنٹ دے گی، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ ابھی تو پچھلے سال یکم رمضان کو مسجدوں کو تالے لگے ہوئے تھے اور ڈالے پھرتے تھے، ابھی آج بھی یکم رمضان ہے، منظر دیکھ لیں آپ۔ صبح کے تخت نشین شام مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے سائے کی گھنی چھاؤں میں رکھے، گھنی چھاؤں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جیئیں تو پہچانے جائیں تو حضور کی وجہ سے، اکیلے ہوں تو بھی ہماری نسبت ان کی طرف ہو، کوئی جانتا ہو تب بھی کوئی یہ کہہ کر جانتا ہو ہاں 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 رسول اللہ کا دیوانہ جا، بس۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ تو زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ بے سایہ تھا، اور سارے عالم پہ اسی کا سایہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الہ العالمین سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ کی کتاب مبارک کا فیض حضور جناب جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کا صدقہ ان سارے ساتھیوں کے سینوں میں ہمیشہ کے لیے داخل فرما، اور ایسا داخل فرما کہ کبھی یہ بھول نہ سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول